نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل انالیسس کی تھی اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہوئی ہوں گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن سے آپ پہلے سے بھی واقف ہوں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوں گی. تو بس کوشش کریں کہ اس صورت کو اسی طرح سے سمجھیں, اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اگر جو باتیں آپ سے کی گئیں, جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اگر وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں, مناسب لگتی ہیں, تو اس میں مزید غور و فکر کریں, کیونکہ غور و فکر کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا. قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے حوالے سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کامل عبور حاصل کر دی ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا جو اصل معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر دور میں ہر وقت کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے خطاب کرتی ہے جس طرح سے اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سلسلہ ہے جو ہم نے یہ تدبر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے, بیسکلی میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈیفائن اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید تو بہت ہی وسیع کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن مجید کی کچھ مخصوص حصے کو, کچھ مخصوص آیات کو, چاہے وہ مخصوص آیات ہوں, کچھ صورت ہو یا کچھ صورت کا کچھ جز ہو, اس حصے کو اس طرح سے ہم گیدر کر کے پڑھیں کہ ہمارے سامنے ایک پورا کامل ایک قرآن مجید کا سٹرکچر ہمارے سامنے آ جائے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا, مطلوب کیا چیزیں ہمارے. اور جب ہمارے لیے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی, جب وہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہمارے سامنے آ جائیں گی, تو پھر ہمارے لیے قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کرنا بھی اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ جو اسٹرکچر ہے, یہ اسٹرکچر ایک اس کی ابتدا جو ہے وہ امین اصلاحی صاحب نے کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پہ بہت کام کیا, اور اس کے بعد مزید اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بہت کام کیا, اور یہ بڑا خوبصورت سا ایک اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہے. ہم اس اسٹرکچر کی صرف کاپی کرتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے مختلف جگہوں سے پڑھا, مختلف چیزوں کو پڑھا, اپنا خیال ڈالا, اپنی چیزوں کو ڈالا, اپنی بیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, کچھ گرامر کی بیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں. اور جو کچھ آپ اس میں سے حاصل کر سکیں, آپ کو اچھی لگے, بہتر لگے, آپ کے دل کو ٹھکے, تو آپ کا بھی پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو ٹرانسفر کریں. سورہ فاتحہ جو ہم نے کی تھی یہ بھی اسی اسٹرکچر کا ایک حصہ ہے, وہ کہ وہ ابتدا کے اندر نہیں تھی, لیکن سورہ فاتحہ میں نے آپ کے ساتھ ابتدا نہیں کی صرف کیونکہ یہ وہ سورہ ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے, یعنی 17 رکعت تو آپ کی صرف فرض ہیں جس میں آپ پڑھتے ہی پڑھتے. تو بہتر یہ تھا کہ سورہ فاتحہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا جس پہ آپ مزید زیادہ غور و فکر کریں. آج جو سیشن شروع کریں گے وہ سورہ عصر کا شروع کریں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ساتھی سورہ عصر کی ذرا پہلے تلاوت کرے. جی جی سورہ عصر کی کوئی ساتھی تلاوت کرے پلیز. آواز آ رہی ہے, سب لوگ بڑھا رہے ہیں؟ جی نہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اچھا آپ کر لیں. نہیں میں نے ویسے ہی سلام وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذی آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ نے کیا پڑھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی السلام علیکم سر. اچھا، سورہ اثر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کریں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ جو ہے اس قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، جس میں کل 3 آیات ہیں، اور 3 آیات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل 3 ہی صورت ہے. سورہ کوثر ہے، سورہ نصر ہے اور سورہ اثر. بیسکلی دیکھا جائے تو سورہ اثر بنتی تو 3 آیات ہیں، لیکن یہ 3 آیات مل کے ایک جملہ ہی بنتی. ویسے اگر دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ سورت جو ہے نا ایک ہی آیات پر ہے. 3 آیات ہیں اور 3 آیات مل کے ایک جملہ بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سورہ کے حوالے سے سمجھنے کی اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی کہ ہمیں ایک جگہ پہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے سے ملنے کے بعد جب علیحدگی کرتے تھے، الگ ہوتے تھے، تو پہلے ایک دوسرے کو سورہ اثر سنا تو اندازہ کر لیں کہ سورہ اثر کی کتنی امپورٹنس ہوگی. صحابہ کرام سورہ فاتحہ نہیں سنا رہے، آیت الکرسی نہیں سنا رہے، کوئی اور سورہ نہیں سنا رہے، سورہ اثر سناتے تھے. امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام شافعی سے ہمیں 2 اقوال ملتے ہیں. ایک جگہ پہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف ایک سورہ پہ غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی. وہ سورت ہے سورہ اثر. اور ایک اور ان کا قول ملتا ہے کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سوائے سورہ اثر کے کچھ اور نازل نہیں ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اس سورہ کی کتنی اہمیت ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے میں نے اس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ قرآن کے فہم کے 2 درجے ہیں، یعنی قرآن فہمی کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ ہے جس کو ہم تذکیر بالقرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی کسی آیت یا کسی سورہ کو اس کے اصل سبق سے اخذ کر لیا جائے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہ بالکل سیدھا سا ایک ترجمہ. لیکن دوسرا جو فہمی کا طریقہ ہے وہ ہے تدبر القرآن، یعنی ایک ایک قرآن کے ایک ایک لفظ میں غوطہ زنی کرنا، اس کی اور لغت و بیان کے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا، اس کی ہر چیز کو دیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور غور و فکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی کیا تو ہم نے الحمدوں کو خالی کل کا کل شکر اور کل کی کل حمد کر کے ہم آگے نہیں بڑھے. ہم نے اس میں کوشش کی کہ ہم شکر کے معنی کو بھی جانیں، ہم حمد کے معنی کو بھی جانیں، پھر ہم یہ بھی جانیں کہ یہ باز جو ہے یہ بطور اسم کیوں آیا، یہ بطور فعل کیوں نہیں آیا. رب کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح سے بات کی، ایک ایک لفظ میں غور و فکر کرنا. یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اب یہ جو سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر اس کا ایک سادہ سا ترجمہ کرنا چاہیں آپ تو والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسانیت بہت بڑے خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں صبر کی. بہت سیدھا ایک ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو آپ نے آدمی نے پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن اس سورہ کے اندر بہت گہرائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو بریک ڈاؤن کر دیں، یعنی قرآن مجید کو اگر آپ بریک ڈاؤن کر دیں کہ قرآن مجید کے موضوع کیا ہے، تو قرآن مجید کا آپ کو ایک موضوع ملتا ہے توحید. پہلا موضوع جو ملتا ہے وہ ملتا ہے توحید، اور توحید جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بالرسالت کی چلتی ہے. تو پہلا موضوع ملتا ہے توحید، تو وہ بن جاتا ہے آپ کا ان الذین آمنوا سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو دوسرا موضوع ملتا ہے وہ آپ کو ملتے ہیں بہت سارے قرآن مجید میں جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں، جس کو امر و نواہی کہتے ہیں، کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنا. پھر ایک آپ کو موضوع مل جاتا ہے قرآن مجید کے اندر
اس کے اندر آپ کو بہت سارے قصص ملتے ہیں، انبیاؤں کے بہت سارے قصص ملتے ہیں. یہ قصص جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیوں ہیں آپ کے لیے؟ یہ قصص بنیادی طور پہ اس لیے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں، اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو تلاش کریں کہ کیا میں اس کا حصہ تو نہیں ہوں کسی جگہ پہ، کیا میرا تو یہ تعلق نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو میرا اور آپ کا ذکر کس طرح سے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر بات ہو رہی ہے، اگر قرآن مجید جو ہے وہ فرعون کی بات کرتا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ قارون کی بات کر رہا ہے، تو میں یہ دیکھوں کہ میرے اندر وہ صفات تو نہیں ہے. تو اس طرح سے میرا ذکر ہے. پھر قرآن مجید میں بہت ساری تمثیل ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی، بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ جو تمثیل بیان کرتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ جو بہت ساری مثالیں دیتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثالوں سے آپ کو جو ان سین چیز ہے، جو آپ دیکھ نہیں سکتے، جو مستقبل کی چیزیں دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کو دکھاتا ہے اللہ. جس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، جو یا ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے کہ جیسے جب بارش پڑتی ہے تو مٹی کیسے بالکل صاف ہو جاتی ہے، بس اسی طرح سے ان کی جو انہوں نے اعمال کی وہ صاف ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مثالیں دیتا ہے. تو تمثیل بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان سین چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہے. اب وہ انسین آپ اسی وقت دیکھ سکتے ہیں، انسین کو سین آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ان الفاظوں کو سمجھیں، جب آپ اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ بیان کیا کرتا ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مثال آتی ہے، ہمارے سامنے کوئی قصص آتا ہے، ہم بس اس قصص کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں، اس تمثیل پہ واہ واہ کرتے ہیں اور اس کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں. اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خود بتا دیے کہ کس وقت کون سی دعا پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی دعائیں بتا دی. تو قرآن مجید کے اگر آپ اسٹرکچر کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے. اس اسٹرکچر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا، اس اسٹرکچر کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ جو کچھ سورہ اثر کے اندر آپ کو ملتا ہے وہ بیسک اسٹرکچر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک جو لائٹر ورژن کا ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھنے کی. پہلی آیت ہے والعصر. کیا ترجمہ کرتے ہیں والعصر کا؟ یہ کیا ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھا؟ قسم ہے زمانے کی. قسم ہے زمانے کی. مجھے بتائیے کہ جو قسم ہے زمانے کی، کون سا زمانہ؟ زمانہ جو گزر چکا ہے یا جو موجودہ جو بھی زمانہ چل رہا ہے. یہ حال کا بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے اور ماضی کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے آپ نے قسم کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ قسم کا جو یہ واو شروع میں آیا ہے اور اس کے بعد جو اثر ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے واو کا ترجمہ قسم کیا ہے. تو اگر یہ اس طرح پھر کیا ترجمہ کرتے اس کا؟ واللہ کیا لکھا ہے؟ زی واللذی والذین والذین اور جو. تو یہاں آپ نے ترجمہ جو ہے وہ قسم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ واو تھا اور آگے والے اسم کے نیچے زیر تھا. یہاں بھی واو ہے، آگے والے اسم کے نیچے زیر ہے. زینا ہے نا؟ ہاں والذین. دیکھیں آپ نے مجھے جواب یہ دیا کہ واو ہے اور اس کے آگے جو اسم تھا عصری اس کے نیچے زیر تھا، اس لیے آپ نے اس کا جو ہے وہ قسم ترجمہ کیا. تو میں نے آپ کو دوسرا ایک لفظ لکھ کے دیا والذین. نون پہ زبر آپ نے بولا نا والذین. والذین تو اس کا آپ نے کیا کیا؟ اور جو اور جو وہ لوگ یا
یہ جو واو ہے اس کو آپ نے تسنیہ کیا جی اثر کے ساتھ. اثر کے ساتھ. یہ جو واو تسنیہ ہے اس کی کیا خاصیت ہے؟ یوزلی وہ سر نکرہ کو معرفہ کر کے آتا ہے. نکرہ معرفہ میں سے بتا رہا ہوں. نہیں اچھا. تاللہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ سر آواز نہیں آ رہی مجھے. اللہ کی قسم. تاللہ تلتا ہے. تاللہ اس کا کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ اللہ کی قسم. اللہ کی قسم. تو یہاں آپ نے قسم کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ سر ترجمہ تو ہم نے کہیں سے نہیں لیا لیکن سنا جب کوئی کرتا ہے ترجمہ تو تب سنا ہے صرف. اچھا ادیبہ جی آپ بتائیے. سر اس کا مجھے بھی نہیں پتا. اچھا دیکھیں دو چیز آپ کی بات صحیح ہے واو والی چھوڑ دیں گے ہم کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم گرامر کی طرف نہیں جائیں گے. یہ واو اور تا یہ دونوں قسمیاں کہلاتے ہیں. یہ دونوں قسمیاں کہلاتے ہیں قسم کے لیے. اور یاد رکھیے گا جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم ہوگا. جب بھی قسم کھائی جائے گی اس کا ایک جواب قسم بھی ہوگا ہمیشہ یاد رکھیے گا. لیکن یہ واو اور تا یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں فرق کیا بنیادی وہ فرق آپ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ جو واو قسمیاں ہیں نا یہ عام ہے. یہ عام ہے ٹھیک ہے. اور یہ تا ہے یہ خاص ہے. یعنی یہ تا قسمیاں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ عام ہے استعمال ہوتا ہے. سر اس کے ساتھ زیر آتی ہے. اس کے ساتھ زیر زیر سب کے ساتھ آتی ہے. زیر کیوں آتی ہے اس کے پیچھے آپ کو ریزن معلوم ہونا چاہیے. زیر کیوں آتی ہے اس کا پیچھے آپ کو ریزن معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں عربی جو سمجھی جاتی ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے اعراب سے. یہ اس کا ایک طرح سے اعراب کہلاتا ہے. عربی جو ہے نا اعراب سے سمجھی جاتی ہے. زیر زبر پیش یاد رکھیے گا زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش حرکت ہے. لیکن یہاں یہ حرکت بطور اعراب کے طور پہ آتی ہے. اعراب آپ کو بتاتا ہے کہ اسم کا کیا اسٹیٹس ہے. اسم کی کیا حیثیت ہے اس آیت کے اندر. اسم کی کیا حالت ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں پہلی میں نے آیت لکھی ہے آپ کے سامنے. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. قتل داؤد جالوتا. کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. کیسا پتہ چلا کہ داؤد نے؟ سر جو داؤد ہے اس کے واو پہ پیش ہے جو آخری واو ہے تو وہ کام کرنے والا ہے اور جالوت کے تا پہ زبر ہے تو اس پہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. دوسری والی آیت کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ سر دوسری کیا لکھی ہوئی ہے؟ قتل داؤد جالوت. سیکنڈ والی قتل داؤد جالوت. اس میں پھر ہوگا جالوت. اس میں بھی وہی جالوت کا آئے گا نا. جالوت نے قتل کیا داؤد کو. تیسرے والے کے اندر آ رہا قتل داؤد جالوت. قتل داؤد جالوت اس نے قتل کیا داؤد جالوت کو. ہاں تو آپ مجھے بتائیے یہ آپ نے کیسے پتا چلا؟ یہ آپ کو اس اعراب سے پتا چلا. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ اعراب سے پتا چلتا ہے.
یہ آپ کو اعراب بتاتا ہے. واحد اسم کا اعراب تو آپ کو نظر آ جاتا ہے, واحد اسم کا اعراب آپ کو نظر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, دوور کے حساب سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو وہ پھر آپ کو نظر نہیں آتا, وہ جب بات آئے گی ہم اس کو کریں گے. تو یاد رکھ لیں یہ جو زیر آتی ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی وجہ ہے, وہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں تو اسم کو جو ہے وہ حالت جر میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ واو ہے وہ قسمی ہے اور تا بھی قسمی ہے. واو قسمیہ عام ہے اور تا قسمیہ خاص ہے. واو قسمیہ عام ہے, تا قسمیہ خاص ہے, یہ یاد رکھیے گا. تا جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور واو جو ہے وہ عام ہے جو سب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے, قسم تو ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے, اور قسم اگر کھائیں بھی تو آپ کو, ہم جیسے لوگوں کو جب قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں. زمانے کی قسم, تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم. اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کا تو ہر لفظ حق ہے, اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ سر جی قسم جو بعد میں آنے والی بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کھائی جا اللہ رہی کا تو ہے ہر کلمہ حق ہے. سر. اس کو زیادہ اس پہ فورسفل طریقے سے اس کو کہنے کے لیے. جی بولے, دوبارہ بولے. میں کہہ رہی ہوں تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی تاکید میں نے نیا ورڈ سیکھا ہے وہ, یعنی کہ ٹو فورس اٹ. دیکھیں اللہ قسم کھاتا ہے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. ہاں اللہ قسم جب کھاتا ہے تو مجھے اور آپ کو اٹھانے کے لیے کھاتا ہے, مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کھاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لفظ اثر ہے اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ زمانہ. اثر کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ زمانہ کیا. مجھے بتائیے مونا جی, آپ تو مدینہ میں رہتی ہیں جی, تو مدینہ میں آپ شاورما کھانے جاتی ہیں؟ جی جاتی ہیں نا, پسند ہے شاورما آپ کو بہت؟ مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے. اچھا, شاورما جب کھانے جاتی ہیں تو بہت ساری وہاں جو شاورما کی دکانیں ہیں اس میں جوس بھی ملتا ہے. جوس بھی ہے جی, ہے نا. جوس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصیر. یہ کیا ہے؟ اثر. جی, یہ کیا ہے؟ عصیر. عصیر کے کیا معنی ہیں؟ جوس. جوس. عصیر کے معنی نچوڑ دینا کسی. اوہ, جوس کیا کیسے نکلتا ہے؟ جی کسی چیز کو نچوڑتے تو ہی نکلتا ہے نا, کسی چیز کو بہت نچوڑتے تو چیز اس کا رس نکلتا ہے نا. جی جی جی. تو عصیر بیسیکلی اثر کے بنیادی معنی نچوڑ دینا, بالکل نچوڑا ہوا. جب آپ اس کو کہتے ہیں والعصر, تو والعصر کے ایک معنی ہوگی تیزی سے گزرنے والا زمانہ, یعنی تیزی سے گزرنے والا زمانہ جو ہے نا گواہ ہے, یعنی انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو بظاہر تم کو ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے در حقیقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تمہاری جو اصل پراپرٹی ہے, تمہارا جو کیپٹل ہے, تمہارا جو اصل پونجی ہے, وہ بیسیکلی کیا ہے؟ میری اور آپ کی اصل چیز کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اصل ایسٹس کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیے. سر ہمارے اعمال ہیں. نہیں, میری اور آپ کی اصل ایسٹس کیا ہیں دنیا میں؟ دنیا میں تو پیسے ہیں سر. پیسے کہاں؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, آپ کے سارے پیسے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں. ہاں سر, اولاد ہے سر. نہیں, اولاد تو نافرمان ہے آپ کی. اولاد تو رہتی نہیں سر. اولاد تو بیٹے ہیں آپ کے کہ بیٹیاں ہیں؟ سر میرے دو بیٹی ہیں. نہیں, وہ جن کی جو ہے نا وہ ابھی تھی, جنہوں نے کہا کہ ہماری اصل ایسٹس تھا. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ سر ایک بیٹا ہے, 2 بیٹی ہیں. ہاں, بیٹے تو آپ کو پتا ہے نا اس وقت تک بیٹے رہتے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی. جی ایسے ہی ہے نا, آپ نے بھی کسی کے بیٹے کو قبضے میں لے لیا تو کوئی آپ کے بیٹے کو بھی قبضے میں لے لیا. یہ سائیکل ہے نا, یہ سائیکل ہے. صرف اپنے بیٹے میں مت رہے, آپ نے بھی کسی کا بیٹا اسی طرح سے کھایا ہے. ایک سائیکل ہے, یہ چلتی رہتی.
تو اصل ایسٹ کیا ہے آپ کا؟ اصل ایسٹ انسان کی زندگی میں ہے وہ اس کی عمر ہے, اس کی ایج ہے. میری زندگی ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں نا, میری زندگی نہیں ہے تو پھر میرے لیے کیا رہ گیا؟ میری زندگی ہے تو میں پیسہ بھی کما سکتا ہوں, میں عزت بھی کما سکتا ہوں, میں تعلیم بھی کما سکتا ہوں, میں ہر چیز کما سکتا ہوں نا. جی میری لائف ہی نہیں ہے تو میرے کو بچا کیا؟ تو میرا اصل ایسٹ کیا ہے؟ میری عمر ہے. اچھا جو عمر ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. عمر کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. ٹائم گزرتا رہا آپ کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے نا. عمر آپ کی بڑھ تھوڑی رہی ہے, عمر آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. کم ہو رہی ہے. ہم الٹا کہتے ہیں کتنی عمر ہو گئی اس کی, ارے اس کی کتنی عمر کم ہو گئی. جتنا لیفٹ وقت کم گزرتا رہ گئی. جائے گا آپ کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی عمر بڑھ تھوڑی رہی ہے, جی صحیح. آپ کی عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے. میرا اور آپ کا اصل ایسٹ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اصل ایسٹ ہے ہمارا ٹائم, ہماری عمر. اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے آئس دیکھی ہے, برف دیکھی ہے؟ جی سر. جی ایک آدمی برف بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک آدمی برف بیچ رہا ہے, تو اس نے اپنا سارا انویسٹمنٹ کس پہ لگایا؟ برف پہ لگایا ہے نا. اگر اس کی ٹائملی برف نہ بکے تو کیا ہوگا؟ میلٹ ہو جائے گی ساری. میلٹ ہو جائے گی, تو اس کا انویسٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گا. پروفٹ تو بہت دور کی بات ہے, اس کا انویسٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گا. جی تو میری اور آپ کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ برف کے مانند ہے. جی اگر ہم اس برف کی مانند زندگی کو یوٹیلائز نہ کریں, یعنی ان ٹائم اس ٹائم کے اندر اپنی اس برف کو سیل آؤٹ نہ کریں, تو کیا ہوگا؟ پگھل جائے گی نا, جی عمر ختم ہو جائے گی, زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی, جی کچھ بچے گا نہیں پھر آپ کے. تو اللہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, یہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانہ ایک ایسی چادر ہے, زمانہ ایک ایسی چادر ہے, آپ اس کو سمجھ لیں, جو ازل سے ابد تک آپ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. مطلب یہ زمانہ گواہ ہے, یہ زمانہ گواہ ہے جس نے مختلف قوموں کا عروج و زوال دیکھا ہے. نوع انسانی جس مراحل سے گزری ہے, جن حالات سے گزری ہے, چاہے اس میں قوم نوح ہو, قوم عاد ہو, قوم صالح ہو, قوم شعیب ہو, قوم لوط ہو, فرعون ہو, جن انجام سے گزرے, جن سلسلوں سے گزرے ہیں, ان سب کا یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور پھر یہی زمانہ ہے جس نے قصہ آدم اور ابلیس کو بھی دیکھا ہے, جی اور یہی زمانہ ہوگا جو انسان کا آخری انجام کا بھی شاہد ہوگا. جی یہ جو زمانہ ہے یہ ایک چادر کی مانند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے, یہ گزرا ہوا جو زمانہ ہے, اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ یہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والعصر, زمانے کی قسم, گزرے ہوئے زمانے کی قسم, اس گزرے ہوئے وقت کی قسم کھا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتا ہے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے, مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتا ہے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے, مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے. ہر وقت میری زندگی کا جو گزر رہا ہے میری عمر کو کم کر رہا ہے. میرا جی اصل ایسٹ کیا ہے؟ میری عمر ہے. میری عمر ریلیٹ کس سے؟ ٹائم کے ساتھ. ٹائم ہر سیکنڈ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے, اور ہر سیکنڈ میری عمر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم آج تک یہی کہتے ہیں کہ عمر ہماری بڑھتی چلی جائے گی. جب بھی قسم کھائی جائے گی آپ کو عموماً اس قسم کا جواب قسم ملے گا. جب بھی قسم کھائی جائے گی اس کا ایک جواب قسم ملتا ہے, اور وہ جواب قسم آگے کیا آتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. کیا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے آج تک اس کا؟ یہ کیا ترجمہ؟ یقیناً خسارے میں ہے. لا کا ترجمہ لافی یقیناً خسارے میں ہے. ترجمہ کریں, دوبارہ کریں پورا. نہ بے شک الانسان انسان لافی یقیناً خسرن خسارے میں ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز بتائیے کہ آپ نے انسانہ کا ترجمہ انسان کیا ہے,
جی تو ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی نہیں، خاص انسان کی بات؟ نہیں، انسانیت کی بات پھر یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سر، انسانیت کی. انسانیت کی بات تو نہیں ہو رہی. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ الف لام کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ الف لام کے اندر ایک مفہوم تمام کا بھی ہوتا ہے. الحمدو کے اندر آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام. تمام. تو یہاں الانسانہ کس مفہوم میں آیا ہے؟ تمام. یقیناً تمام انسان. یہ جو لام ہے، یہ آگے جو لفی کے ساتھ لام آ رہا ہے، یہ بھی لام تاکید ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے، یعنی ڈبل تاکید دی جا رہی ہے. یقیناً انسان، بے شک ان تمام انسان، یقیناً فی خسر. فی خسر. اب فی خسر آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ خسرن خسارے میں ہے. اگر ٹھیک ہم ہے، انسان کر رہے ہیں تو لا ٹھیک ہے. فی. اب دیکھیں ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں، یہ آ رہا ہے فی خسر. یہ آ رہا ہے، لا کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، فی خسر. آپ نے اس کا ترجمہ کیا؟ خسارے میں ہے. مثال کے طور پر اگر یہ فی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ اگر یہ فی نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ سب پھر نیچے زیر نہ ہوتا، پھر اس کے پھر کیا ہوتا؟ پیش ہوتا نا خسارے. خسرون ہوتا سر. پھر کیا ہوتا؟ خسرون ہوتا. دونوں ہوتا. ناؤن کے طور پہ ہوتا. پھر ابھی بھی ناؤن نہیں ہے، تنوین ہے، ابھی بھی ناؤن نہیں ہے. سر یہ زیر فی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گیا نا، خسرین ہو گیا. جب فی کو ہٹائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ زیر. خسرو، الخسرو. پھر دو چیزیں ہو سکتی تھیں، یا تو خسرن ہوتا یا خسرین ہوتا. خسرن ہو جائے گا پھر سر. پھر یا تو خسرن ہوتا یا خسرین ہوتا. یہ ہاں خسرن ہو جائے. یا خسرون ہوتا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کرتے پھر آپ اس کا؟ پھر اس کا کیا ترجمہ کرتے؟ سر اگر فی نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے، یہ پوچھ رہے ہیں آپ. ہاں، خسرون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ بے شک انسان کا نقصان ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں تھوڑی سی میں آپ کو گرامر کی ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. میں اگر آپ کے سامنے یہ لکھوں، سر پیش تو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا. ہر دفعہ نہیں ہوتا پیش کام کرنے والا، ہر دفعہ پیش کام کرنے کے لیے نہیں آتا استعمال ہو، یاد رکھیے. صحیح. ٹھیک ہے، ہر دفعہ نہیں ہوگا. پیش کام کرنے والا اس وقت استعمال ہوگا جب جملہ کسی فعل کے بارے میں ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ، اگر آپ نے کہا نا کہ پیش کام کرنے والے بھی ہوتے، میں آپ سے کہتا ہوں محمد رسول، کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ محمد رسول. اسی طرح محمد رسول ہیں. تو آپ اس میں مجھے بتائیں کام کرنے والا کون ہے؟ محمد. کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو کام اسٹیٹمنٹ سر جی دونوں ناؤن ہی ہیں، محمد بھی نام ہے اور رسول بھی. تو مجھے بتائیں کام کرنے کا تو آیا نہیں نا آنسر اس میں. کام فعل تو اس میں ہے ہی. حالانکہ دونوں میں پیش ہے نا. جی. تو پیش ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ کام کرنے والے کے لیے. آپ سمجھ رہی ہیں ادیبہ جی؟ پیش ہونا، ہاں، پیش ہونے کی دلیل کب ہے کام کرنے کی؟ جب وہ جملہ، یہ جملہ فعل کا نہیں ہے، جملہ اسم کا ہے، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہوتا نا، جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہ تھا قتلہ، یہ فعل سے شروع ہو نا، قتلہ فعل ہے نا، قتلہ فعل ہے. تو اس فعل کو دو چیزیں چاہیے، کام کرنے والا چاہیے اور جس چیز پہ کام ہوا ہے وہ چاہیے. تو کام کرنے والا پیش سے پتہ چلتا ہے جس کو ہم رفع کہتے ہیں، اور کام جس پہ ہوتا ہے وہ فتح سے پتہ چلتا ہے. یہ جملہ اسمی ہے.
اسمیہ جملہ اسمیہ پرماننٹ ہوتا ہے. الحمدو پرماننٹ تھا, پرماننٹ. کوئی کرنے والا تھا اس کو الحمدو؟ الحمدو کو کوئی کرنے والا تھا؟ نہیں. جی کوئی کرنے والا نہیں تھا. لیکن احمدو ہوتا یا نحمدو ہوتا تو پھر کرنے والا ہوتا. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں. میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں رجلن. رجلن. اور میں ایک آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں الرجل. دونوں کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ سر جب ال لگ گئے تو خاص ہو جائے گا. ترجمہ کر کے بتائیں. رجلن کا کیا ترجمہ کریں گے, الرجل کا کیا ترجمہ؟ سر رجلن اس کا سمپل ہوگا, رجلن نون سمپل, اور ال جب خاص ہو جائے گا. دا مین. سر رجل مرد اور الرجل خاص مرد. تمام رجل مرد. مرد, الرجل خاص مرد. تمام مرد. تمام مرد. نو وہ مرد. وہ کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک کی طرف ہم. سر آپ نے جیسے بتایا ال کا میننگ تمام میں بھی آتا ہے, تو تمام مرد کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. جملے کے کانٹیکسٹ پہ ہوگا نا. جی. رجل جو لفظ ہے, کسی خاص ایک اسپیسیفک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں, رجل تنوین ہے نا, دو پیش ہے نا, دو پیش ہو, دو زبر ہو, دو زیر ہو, ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین. دو پیش, دو زبر, دو زیر ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین جب بھی کسی اسم پہ آتی ہے نا, کسی بھی اسم پہ تنوین جب آتی ہے تو اس کے ترجمے میں آپ آسمان اس کا مفہوم دیتے ہیں کوئی, ایک یا کچھ کا. کیا مفہوم دیتے ہیں آپ؟ کوئی, ایک یا کچھ. رجل کا آپ ترجمہ کرتے ہیں ایک مرد یا کوئی مرد, ایک مرد یا کوئی مرد. الرجل مرد, یہ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خسرن ہوتا تو اس کا مطلب خسارہ. اچھا, یہ ہے تنوین ہے, اس پہ تنوین نہیں ہے, اس پہ الف لام ہے. ٹھیک ہے. تو جس اسم کے اوپر تنوین ہوتی ہے, الف لام نہیں ہوتا, اور اگر خاص اسم نہ ہو تو ایسے اسم کو کہتے ہیں نکرہ. ایسے اسم کو کہتے ہیں نکرہ. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کامن ناؤن, اور جس کے اوپر الف لام ہو نا, یہ ہوتا ہے پراپر, خاص, معرفہ. معرفہ. ہم پراپر کہتے ہیں, پراپر ناؤن کہتے ہیں, یا معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے نا, اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں جب آپ سے کہتا ہوں رجل, رجل مرد کو کہتے ہیں نا. اب یہ مرد چاہے پاکستان کا ہو, جاپان کا ہو, ایران کا ہو, چائنا کا ہو, افغانستان کا ہو, تمام لوگ مرد ہی کہلائیں گے نا. کوئی بھی. ٹھیک ہے. تو تمام لوگ مرد ہی کہلائیں گے. تو یہ مرد خاص, یہ مرد عام ہے, اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. لیکن جب میں رجل کی جگہ اگر میں یہاں کہہ دوں زیدن, تو زیدن خاص ہو جائے گا. ہے مرد لیکن خاص نام ہے, کسی شخص کا خاص نام ہے. تو جو نکرہ اسم ہوتا ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے. خسرن کا معنی ہوتا ہے خسارہ. ٹھیک ہے. لیکن کسی اسم جس کے اندر وسعت ہو, وسیع اسم ہو, اس کو اگر مزید وسیع کرنا ہو, اس کو بہت زیادہ وسیع کرنا ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے اسم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اسم کی نیچر کے اوپر, اس سے پہلے فی یا من کی پریپوزیشن لگاتے, فی کی یا من کی پریپوزیشن لگاتے. یہ پریپوزیشن آگے سے ہوتا کیا ہے کہ آنے والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا. فی من, 11 ایسے حروف ہیں, جب وہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ زیر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے جملے کے اوپر, تو من یا کی پریپوزیشن لگا دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس اسم کے اندر اور زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہاں جو تنوین آئی ہے, یہ جو تنوین آئی ہے اور زیر کے اس میں آئی ہے, جر میں آئی ہے, یہ جو ہے وہ اسم کی
कसीर तादाद बताने के लिए आई, ठीक यानी फी खुसरिन का यहाँ माना हो जाएगा कि बहुत बड़ा खसारा, ये छोटा बड़ा खसारा नहीं है, ये बहुत बड़ा खसारा। यानी वल अस्र, गुजरे हुए जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यकीनन बिलाशुबा तमाम इंसान यकीनन बहुत बड़े खसारे में, यानी ऐसा खसारा है जो कि जो आप उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, ये इतना बड़ा लॉस है, ये इतना बड़ा लॉस है। अब मुझे एक बताइए कि खुसर का माना क्या है? लॉस, लॉस और बताइए, नुकसान है। नुकसान, किस चीज का नुकसान? किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। सर सारा के सारा, मिसाल दें मुझे। मतलब जो हमें जिंदगी दी गई है अल्लाह ताला ने, उसका पूरा पूरा नुकसान है। वो तो यहाँ आ गया ना, मैं वैसे आपसे जनरल एक डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ कि सर हलाकत भी आ सकता है, तबाही, हलाकत। ये तो डिफरेंट मफहूम है। सर आम हर चीज का याद रखिएगा, हर चीज का एक लिंग्विस्टिक माना होता है, सर जैसे हर तिजारत चीज का एक लिंग्विस्टिक माना होता है। वो लिंग्विस्टिक माना आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिंग्विस्टिक माना आपके जहन में होगा तो फिर आप उसके मुख्तलिफ मफहूम सिचुएशन के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर बिजनेस किसी का लॉस में जा रहा हो, बेसिकली खुसर के जो बुनियादी माने, आपकी बात सही है, माल में कमी वाक़ होगी। खुसर के बुनियादी माने क्या है? माल में कमी वाक़ होगी, किसी सौदे में, किसी ट्रांजैक्शन में नफे के बजाय क्या हो जाए? लॉस हो जाए। बहुत बड़ी नींद आ रही है। इसलिए सॉरी सर, किसी सौदे में, किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाए? उल्टा नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए इस आयत का क्या मतलब होगा? इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। बहुत नहीं, ज्यादा। अब आप देखिए ना, अब बल असर से लेके इस सारी बातों को जहन में लाएं तो आप इसका तर्जुमा तो नहीं बना सकती हैं। अब आप मुझे इसका मफहूम बताइए कि क्या मफहूम लेंगे, ताकि मफहूम आपके जहन में बैठेगा तो आपको इस आयत की अहमियत का अंदाजा हो। कसम है जमाने की कि इंसान खसारा, सर वो तो किसी भी खसारा, यानी जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिए हैं अगर उस पे हम नहीं अमल करें या जो भी वो है तो हम खसारे में हैं। सही है, बिल्कुल है। और उसको खूब करें। जमाने की कसम, बेशक इंसान बहुत ज्यादा नुकसान में है, या सर तसर नुकसान में है, या बहुत ज्यादा नुकसान में है। चलें और बताइए, और खूबसूरत करें, और खूबसूरत करें। हमने कहा मैं तो उर्दू को खूबसूरत नहीं कर सकती, अंग्रेजी में कर दें, इतनी अंग्रेजी तो हिंदी नहीं सर, ठीक है। ठीक है। वल अस्र का तर्जुमा आपने किया ना, गुजरे हुए जमाने की कसम, मौजूदा जमाने की कसम। तो बेसिकली क्या कि आप उसको इस तरह से लें कि पूरी तारीख इस बात पर शाहिद है, इस बात पर गवाह है कि इंसान इनफरादी तौर पर और बहैसियत मजमूई हमेशा घाटे में ही रहा है। इंसान बहैसियत इनफरादी और मजमूई तौर पर हमेशा घाटे में रहा है। इंसान पैदा हुआ, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, सूरह बलद में है ना। जी जी सर, हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत ही में पैदा किया है, यानी इंसान दुनिया में पैदा हुआ और उसका टेस्ट शुरू हो गया, फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इंशिकाक में, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, ए इंसान तुझे ये तमाम दुख झेलते और मुशक्कतें सहते हुए बलाखिर अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने रब की तरफ।
اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نور میں فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس اور اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی ہوتا۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو، بحیثیت مجموعی ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہے گا، گھاٹے میں ہی رہے گا۔ وہ غالب نے خوب کہا ہے نا، غالب نے کیا خوب کہا ہے نا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ سر جی ایکسکیوز می، یہ جو انسان نے کہا ہے کاش میں مٹی ہوتا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ میں سینس لیس ہوتا، یا اس سے کیا مراد ہے کہ مٹی ہوتا؟ مجھے بتائیے کہ جو حساب کتاب ہے، یہ جنت دوزخ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہوں کے لیے نہیں ہے، کوئی نام ہوگا، جنوں کے لیے۔ جنس میں آتی ہے، انس میں آتی، کس میں آتی ہے؟ سیدنا ابو بکر دیکھتے ہیں ایک پرندے کو، اور پرندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ آپ کو تو دنیا میں بشارت ہو گئی جنت کی، اللہ کے اذن سے کہا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے انسان ہمیشہ سے خسارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا کہی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تمام انسان خسارے میں۔ ہم دنیا میں خسارے میں کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے سر، جو مالی طور پہ کمزور ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز تو ہمیں جھنجھوڑا، بیدار کیا، اور ہم سے کہا کہ تم سب انسان، تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہو۔ لیکن پھر ایک امید کی کرن دی اللہ نے۔ کیا کہا اللہ نے؟ الا الذین، سوائے الذین کا، ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ جو ایک دوسرے کو صبر کی، حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نجات کی کتنی چیزیں بتا دی؟ 4 چیزیں بتا دی آپ کو۔ لوازم نجات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ لوازم نجات کیا کیا بتا دی اللہ تعالیٰ نے؟ 4 لوازم بتا دی آپ کو، کہ وہ 4 لوازم کون سے ہیں؟ کون کون سے بتائیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4 چیزیں، الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لائے، عملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کام ہیں، جس نے یہ 4 کام کیے وہ بچ سکتا ہے۔ جس نے یہ 4 کام کیے وہ بچ سکتا ہے، اور جس نے یہ 4 کام نہیں کیے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے 4 کام کیے وہ تو بچ جائے گا، اور جس نے 4 کام نہیں کیے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ خسارے میں ہوگا۔ بس تو وہ خسارے میں۔ 4 کام کیے وہ بچ جائے گا، اور جس نے وہ 4 کام نہیں کیے وہ مارا جائے گا۔ اور یہ چاروں کام کرنے ہیں آپ انشاءاللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمنو سے کیا مراد؟ ایمان سے کیا مراد؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟
सर दिलो दिमाग से सर अपने अल्लाह ताला पर जी ईमान लाना, ईमान कहते किसे हैं? यकीन को सर, ईमान यकीन को। और किसे कहते हैं ईमान? ईमान ईमान पीस पीस। आपको पीस बड़ा याद आता है ईमान के साथ हमेशा मुझे। ये कोई प्रैक्टिस तो नहीं है? सर ईमान तस्दीक करना या सच मानना, इस तरह के अभी जी दोबारा बोले। तस्दीक करना या सच मानना, किस चीज की तस्दीक कर रही हैं? सच मानना, अमन देना, ईमान लाना। तस्दीक कर रहे हैं कि अल्लाह एक है और उस पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, और बताइए। अमन से सर ये निकला है, अमन देना ईमान, उसमें भी आएगा सर। ईमान अमन से निकला है, रूट वर्ड इसका अमन है। ईमान अमन से निकला है, ठीक है। सच मानना ईमान सर। अमन से निकला है, और सलामती आयशा जी ईमान आप और बताइए ईमान को और एक्सप्लेन कीजिए। इस कायनात के बारे में उन बुनियादी हकायक को तस्लीम करने का, अच्छा इस कायनात के बारे में उन बुनियादी हकायक को तस्लीम करने का जिनकी खबर किसने दी हमें? अंबियाए अलैहिस्सलाम ने। जी। वो खबरें जो इस कायनात में आम इंसानों की निगाहों से छुपी हुई। ईमान दरअसल क्या है? जैसे कौन सी चीजें होती हैं? अल्लाह का वजूद हो सकता है, इसकी सिफात हो सकती है, बासल मौत हो सकती है, हिसाब किताब है, जजा और सजा है, जन्नत और दोज़ख है। यही वो चीजें हैं ना जो हमसे छुपी हुई है। यही वो चीजें हैं जो हमसे छुपी हुई है। और इन्हीं चीजों के ऊपर जब हम एक यकीन रखते हैं, किसके कहने पे? अंबियाओं के कहने पे, तो वो फिर ईमान कहलाता। और ईमान दो तरीकों से, एक है इकरार बिल लिसान, जबान से इकरार करना। जबान से जब आप इकरार करते हैं ईमान का, तो उसमें किन किन चीजों पे ईमान रखना पड़ता है आपको? आमनतु बिल्लाहि, कुतुबिही व रुसुलिही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतुहु मलाइकतिही व मलाइकती कुतुबिही व कुतुबी और व रुसुलिही रुसुलिही व रसूल। है ना? ये तो सबको बचपन से याद होगा। वल यौमिल आखिरी वल कदरी तो इसका खैरिही। मतलब है, अब तो बहुत आगे तक चलेंगे, यही करना है। तो ईमान जब आप कहते हैं कि ईमान वो लोग जो ईमान लाए, तो ईमान किस किस पे लाना है आपने? किस किस पर ईमान लाना है आपने? सर जी अल्लाह पर, उसके रसूल अल्लाह पर, पर, उसके अल्लाह रसूल पर, अल्लाह के बाद किस पे लाना है? सीक्वेंस पर हमेशा याद रखें। अल्लाह के बाद किस पे ईमान लाना है आपने? मलाइका पे सर, मलाइका पे, फरिश्तों मलाइका, पर, हाँ। पर, फरिश्तों के कुतुबिही, बाद कुतुब पर सर, किताबों पर, फिर रुसुलिही नबियों पर, वल यौमिल आखिरी। और आखिरत पे। और मुझे अच्छी बताइए, सबसे पहली चीज आपने कहा किस पे ईमान लाना है? अल्लाह अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह पर ईमान का क्या मतलब? सर वो हिडन है, गायब है, तो उसकी मौजूदगी यानी कि ही इज देयर। ठीक है, फिर बस उतनी आते हैं। अल्लाह को डिफाइन कैसे करेंगे आप? सर जी इसकी चीजों को, कायनात की चीजों को जब देखेंगे, अपने आप को जब देखेंगे, तो अल्लाह ताला पे बिलीव इतना हमारा बढ़ता चला जाएगा कि ये तो आप इसलिए कह रही है ना कि आप कलमा गो हैं। जी। एक कलमा गो ना हो तो वो कैसे डिफाइन करे? सर एंटिटी है, ठीक है,
एंटिटी के जो कि जिनने पूरी दुनिया बनाई है और हमें सबको बनाया है। यानी अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो जिसने जमीन और आसमान और तमाम मखलूकात का खालिक है। जी ठीक है। अच्छा, कुरान हमें क्या बताता है अल्लाह के बारे में? अल्लाह के बारे में दो चीजें हमने पढ़ी थी जब हमने सूरह फातिहा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो चीजें, जी जी जी, उसकी रबूबियत और एक उसकी उलूहियत। उलूहियत पड़ी थी। ठीक है। तो कुरान हमें अल्लाह की रबूबियत का इकरार एक ऐसी चीज है जो अज़ल से इंसान की फितरत में वदियत कर दी। जी ठीक है जी, कि इंसान के अंदर वो डाल दी गई है, सबके अंदर मौजूद है ना, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रबूबियत से मुशरिकीन मक्का को और मुनाफिकीन इनको भी इनकार नहीं करते। वला इन सअल्तुहुम, अगर आप उनसे पूछें मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया जमीन और आसमान का, तो क्या जवाब देते हैं? लयक़ूलून अल्लाह, जरूर बजरूर अल्लाह ने। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है ना, कुछ शक तो नहीं ना जी इसमें? सर, नहीं सर इसी तरह ही है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि उस बुनियाद पे अगर आप देखें तो आप फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि अल्लाह पर ईमान से क्या मुराद? हम कहते हैं ना अल्लाह पे ईमान नहीं है, अल्लाह पे ईमान से मुराद क्या है? ट्रस्ट इन हिम, यकीन सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? आजमाइश बस सर हमारी, आजमाइश के लिए। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, किस लिए बनाई है? ताकि वो हमें इंसान की आजमाइश के आजमाए, लिए। आजमाए। ताकि वो हमें आजमाएगा, इसके लिए किया है ना। अच्छा, जब आजमाता आदमी को है तो उसका क्या मतलब होता है? मैं आपको कैसे आजमाता हूँ? जब सवाल आपको आजमाना हो तो मैं क्या करता हूँ? आप कोई सवाल टेस्ट लेते हैं। मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसे ही है ना? जी सर। क्या मैं आपको वो सवाल पूछ सकता हूँ जो मैंने कभी आपको पढ़ाया ना हो? नहीं सर। नहीं, मैं आपको वही सवाल पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो आपको मैंने जी समझाया होगा, तो ही तो आजमाइश होगी ना आपकी। अगर मैं आपको वो चीज, उस चीज का एग्जाम ले लूं जो मैंने कभी आपको आपके साथ शेयर ही नहीं की है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं, जो चीज आपने पढ़ाई नहीं वो आप मुझसे पूछ रहे हैं और फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि आप टेस्ट दें, है ना? हाँ जी। लेकिन अगर मैंने आपको एक चीज पहले से पढ़ाई भी होगी तो मैं आपको उसका टेस्ट लूंगा, तो वो आपके लिए एग्जाम है ना, एग्जाम। जी सर। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ एक अजीब सा मामला किया। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ क्या किया कि वो टेस्ट के लिए उसको पैदा किया, टेस्ट के लिए उसको पैदा किया, लेकिन साथ साथ एक चीज और क्या की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि उसके अंदर से उसकी यादाश्त से बहुत सारी चीजों को निकाल दिया अल्लाह। आप जानते हैं कि हम सब ने इंशाल्लाह ये वाली, जब इस हिस्से पे जाएंगे तो आपको आपको आपके सामने एक बहुत जबरदस्त एक ऐसी चीज आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। हम सब ने, आपको मालूम है कि आज, चले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जब ये आदम और इब्लीस का वाकया हुआ था ना, तो आपको शायद मालूम होगा, आप अगर कुरान की आयत पढ़ेंगे, हम सब वहां मौजूद थे और ये सब कुछ हमारे सामने हुआ था, हम सब इसके गवाह थे, लेकिन मुझे और आपको याद है? नहीं सर। नहीं सर याद नहीं। बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि कुरान मजीद के अंदर सूरह आराफ के अंदर हम सब ने एक स्टेटमेंट अल्लाह के साथ रिकॉर्ड किया है, अलस्तो रब्बी। सवाल पूछा गया, अलस्तो रब्बी, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब ने क्या कहा था? कालू बला। हम सब ने क्या कहा था? बला, क्यों नहीं? शहीदना, क्यों नहीं? क्यों नहीं? मौजूद है। ये स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करा चुके हैं सूरह आराफ में, ठीक है? आपको वो किसी को याद है ये चीज? नहीं 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 सर। चलें जी, कोई बात नहीं, नहीं याद है, आगे चलते हैं। मुझे बताइए, आप सब लोग माशाल्लाह सब, अब तो आप सब खुद बच्चों वाले, हो सकता है कोई एक आध जो है वो पोते पोतियों वाले भी हों, आप सब लोगों ने अपने माओ के पेटों में 8-8, 9-9 महीने जिंदगी गुजारी है। जी सर।
आप में से किसी को याद है आप अपनी माँ के पेट में? नहीं सर। आप सब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माओं के दूध भी पिए होंगे। बिल्कुल सर। किसी को अपनी उस माँ के दूध का टेस्ट याद है? नहीं नो सर। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप अपनी माँ के पेट में नहीं थे? आपको तो याद ही नहीं। नहीं नहीं क्या आप इनकार कर सकती हैं कि आपने माँ का दूध नहीं पिया क्योंकि आपको टेस्ट याद नहीं नहीं सर, नहीं कर सकते। किसी चीज का याद ना रहना, किसी चीज का याद ना रहना, ये इस बात की सबूत नहीं है, गवाही नहीं है कि आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट बेस पर है, आपका टेस्ट इसी बेस पर है कि आपके अंदर हर चीज वदीयत कर दी गई है। लेकिन ये वदीयत कब खोल सकते हैं आप? आपके सामने वो सारे पेपर कब आ सकते हैं? जब आप अपनी अंदर की फितरत सलीमा को साफ रखेंगे। ये जो फितरत सलीमा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो कुरान आपके सामने बाहर है ना, ये पूरे का पूरा कुरान आपके अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये ग्लास से कवर्ड है। इंशाल्लाह जब सूरह नूर की आयत पे जाएंगे तब आपके सामने बात ज्यादा खुल के आएगी। ये ग्लास से कवर्ड है, और ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास को हम कहते हैं ये हमारी फितरत है। ये फितरत हमारी गंदी हो चुकी है। बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि ये ग्लास है, ये एक ग्लास है, और इसके पीछे एक आपकी फितरत है। अब यहाँ से आप कुरान पढ़ते हैं, यहाँ रोशनी आ रही है, रोशनी से टकराती हुई चली जाती है। आपकी फितरत को क्लीन होना चाहिए। कैसा क्लीन होना चाहिए? सी थ्रू, ताकि पीछे वाली चीज नजर आ जाए। फितरत हमारी खराब है, फितरत हमारी मस्त है, इसलिए हमारे पास कोई चीज आती नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को, ये जो हम कहते हैं ना कि गैब पे ईमान लाना, वो गैब पे ईमान लाना है इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा, और फिर अल्लाह ताला ने उस इम्तिहान के लिए क्या किया कि जो कुछ उस वाकयात जो हुए थे सारे, जिसमें मैं और आप मौजूद थे, हमारे सामने इब्लीस आदम का वाकया हुआ, हम सब ने एक ओथ लिया अल्लाह से, अलस्तु रब्बी का, जो कुरान मजीद में उसका सबूत मौजूद है, हम सब ने एक गवाही दी, लेकिन हम सब भूल गए, हमें याद नहीं, वो याददाश्त हमारी याद नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी बच्चे ने माशाल्लाह मोना तो खुद डॉक्टर रही है, मुझे बताइए कि किसी बच्चे ने आज तक माँ के पेट से निकलते हुए अपने आप को देखा है? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन वो मुझे बताइए माँ की तरफ लपकता कैसे? मोहब्बत से। माँ की तरफ लपकता है, क्या इस तरह से वो दादी की तरफ लपकता है? नहीं नहीं दादा सर। की तरफ लपकता है या बाप की तरफ लपकता है? हालांकि बाप ही के नुस्खे से पैदा होता है, लेकिन इस तरीके से माँ की तरफ लपकता है। क्यों लपकता है? क्योंकि माँ के, इसीलिए हम कहते हैं कि माँ का जो पेट होता है, जिसको यूट्रस कहते हैं, मादिर रहम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इतनी रहमत शामिल होती है, मोहब्बत और इतनी शफकत शामिल होती है कि वो उसको महसूस करता है। उसने अपनी माँ को अपने आप को माँ के पेट से निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो देखता है ना अपनी आंखों से उसको, तो उसको लगता है कि ये वही है जिसके अंदर मैं बसा हुआ था, ये मेरा इसका हिस्सा है, मैं इसका हिस्सा हूं, इसलिए वो लपकता है। माँ की छाती के साथ लगता है तो वो रोना बंद कर देता है। तो हमारा मामला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इसी तरह से, इस यकीन के साथ, जिस तरह से बच्चा अपने माँ की तरफ लपटता है ना, भागता है ना, इस यकीन के साथ लपकता है कि जैसे कि वो उसे पहले से जानता है। यही मामला बंदे के साथ है, यही मामला बंदे के साथ है। लेकिन बंदा उस वक्त इस कैफियत में आ सकता है जब वो अपने फितरत सलीमा को साफ रखेगा। ये फितरत सलीमा गंदी क्यों होती है? ये फितरत सलीमा मस्त क्यों होती है? ये फितरत सलीमा खराब होती है झूठ बोलने से, गीबत करने से, गालम गलोच करने से, गंदी जबान इस्तेमाल करने से, दिल में बुग़्ज़ रखने से, गीबत करने से, तजस्सुस करने से, वादा खिलाफी करने से, फहाशी के काम करने से, फहाशी की गुफ्तगू करने से,
یہ تو موٹی موٹی چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے یہ فطرت سلیمہ مسخ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا چاہتے ہیں, جب اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے بنیادی طور پہ اپنی فطرت کو صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کا وجود ایک حقیقت ہے, اللہ کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا تصور انسان اپنے آبا سے لے کر آیا ہے, ہمیشہ سے ہی لیتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ ہے, جی سر. ٹھیک ہے, جس کی گواہی نفس اور مادہ دونوں اپنے وجود سے دیتے, ایک ایک چیز دیتی ہے نا. انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو جاننا چاہیے. انسان اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس کے سنن سے مراد ہے سنن, سنت کی جمع کو کہتے ہیں, اور سنت کہتے ہیں طریقے کو. اس کا طریقہ کیا ہے جو اس نے اپنی ذات کے لیے مقرر رکھا ہے. ایمان میں داخل ہونے کے لیے, اللہ کے ساتھ ایمان میں داخل ہونے کے لیے ان چیزوں کا جاننا, ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات, تو اللہ کی ذات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے. یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حواس انسان کو عطا کیے, حواس ہے نا, کون کون سے حواس ہیں ہمارے؟ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, ہے نا, محسوس کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. عورتوں کو ایک خاص دی ہے, مردوں کو 5 دی ہیں, عورتیں خواص ہے, اس لیے عورتوں کو ایک چھٹی دی ہے کہ عورتوں کو مردوں کی بری نظریں بھی سمجھ میں آتی ہیں. دنیا جی کی سر. کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کو مرد کی بری نظر, مرد کی شہوت سمجھ میں نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل سینس دی ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص اس سے بات کر رہا ہے, کہ جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے اندر اس کی شہوت کس لیول کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص چیز اس کی نیت کیا ہے, اس کی نیت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت کو نہ پتہ چلے, اس کو محسوس نہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, ایک پروٹیکشن دی ہے. لیکن ایک عام خواص 5 جو ہے وہ ہم سب کے, جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی نہیں ہے ساری چیزیں, اس کے لیے جو ہمیں اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں, ہمارے کان عطا کی ہیں, ساری چیز عطا کی ہیں, وہ اس کی طرف جو ہے وہ ادراک ہی نہیں کر سکتی کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں. تو ہمیں یہ یقین رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ ایک ذات ہے, موجود ہے. کیونکہ بولے میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب جو آپ بول رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں سب کچھ پہلے سے پتا ہے اور ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنے آپ کو کیونکہ بھلا دیا گیا ہے, تو جو ہے مطلب it doesn't make any سمجھ میں بات نہیں ہے مجھے. اچھا, میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ڈاکٹر آپ جب میڈیکل میں تھیں اور آپ اپنے فائنل ایئر میں تھیں, تب تو آپ نے پریکٹیکلی گائنی کی جو آپ نے بہت سارے وارڈز کیے ہوں گے جی, اور آپ کے زمانے میں خیال ڈاکٹر مجید بھی ہوتے ہوں گے. جی جی مجید ماچھی کیا نام تھا؟ جی مجید میمن, ڈاکٹر مجید میمن. جی, میرا حالانکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں. تو آپ نے بہت سارے کیے ہوں گے اور تو پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں, بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک اپنا درس کیا تھا سورہ مومن کی, سورہ مومنون پہ, اور سورہ مومنون کی جو آیت نمبر ہے نا 11, 12 اور 13, اس کے اندر پوری ایمبریولوجی دفن ہے. 3 آیت کے اندر, 3 آیت میں پوری ایمبریولوجی دفن ہے. کینیڈا کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے تھے, شاید آپ نے نام سنا, وہ ڈاکٹر کیتھ مور, اور ڈاکٹر کیتھ مور کی آپ نے بکس بھی شاید پڑھی ہوں گی, گائنی کے اوپر, ایمبریولوجی کے اوپر.
جی اور انہوں نے اس 3 آیات کو ایکسپلور کیا تھا. میں نے اس کے اوپر ایک کافی بڑا ایک سیشن کیا تھا جس میں مجھے میرے ساتھ میں کچھ 1-2 ڈاکٹر آپ جیسے کولیگس نے میری بڑی ہیلپ کی تھی, بڑی ٹرمنالوجی میں نے استعمال کی تھی اس میں. اچھا تو مجھے وہیں سے پتا چلا تھا یہ پتہ نہیں کیا یوٹرس میں پتہ نہیں پینٹن اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, اور وہ لیک ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ کور ہو, بہت ساری ٹرمنالوجیز تھی. جی جی تو میں آپ سے جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور جی آپ نے فرمایا اس میں کہ جب بیبی جو ہے وہ 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے, 4 جی مہینے ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے اندر روح آ کے ڈلتی. جی اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو سرٹن ڈیز ہوتے ہیں 40 ڈیز, جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اینیمل فیٹس اینڈ ہیومن بینگ فیٹس ایک ہی جیسا لگتا ہے, جی لیکن ایک سرٹن ٹائم آتا ہے 41 ڈیز یا 40 پوائنٹ سم ڈیز کے اوپر وہ اچانک ایک الگ سی مخلوق بن جاتی ہے. انسان کی جو فیٹس ہے وہ الگ سے مخلوق بن جاتا ہے اور اینیمل کی طرح سے ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ فرشتہ آ کے جب روح پھونکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف اور صرف کیا ہے, اس میں جان ہے, وہ صرف ایک جاندار ہے. اب اس کے اندر جب روح ڈل گئی تو وہ انسان بنتا ہے, جب روح ڈل گئی تو وہ انسان بنتا ہے, اور جب روح ڈل جاتی ہے تو اسی وقت اس کے بارے میں اس کا فیوچر لکھ دیا جاتا ہے, اس کی لائف کیا ہوگی یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا, سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں لکھی بھی کہاں ہیں, لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں. لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہر چیز لکھی ہوئی ہے, میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, ابھی جو ہم کلاس کر رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہوا, سب کچھ لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی, ہم صرف اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی ان ادر ورڈ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا میرا حساب جب ہوگا روز قیامت پر, وہ کون سی والی بک پہ ہوگا, لوہے محفوظ کی بک پہ ہوگا کہ اس بک پہ ہوگا جو آپ نے لکھی ہے, جو فرشتوں نے لکھی ہے ہمارے اس پہ, وہ اس پہ. میرا اور آپ کا حساب جو ہے وہ کس کتاب پہ ہوگا جو میں اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھوا رہے ہیں اس وقت, وہ جو ہے نا یہ ہر وقت لکھتے ہیں. جی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب, کفا بنفسک الیوم, یہ کافی ہے تیرے لیے. اور پھر ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا مالی حاضہ کتاب, کیسی کتاب ہے, ایک چھوٹا پوائنٹ ایک بڑا پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو مسنگ ہے. تو پوائنٹ سارا یہ ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میرا اور آپ کا حساب کتاب جو ہے نا وہ لوہے محفوظ کی کتاب پہ نہیں ہوگا, میرا اور آپ کا حساب کتاب کس پہ ہوگا, اس کتاب پہ ہوگا جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. اب اس کے اندر 2 ورژن آتے ہیں. ایک ورژن یہ آتا ہے کہ لوہے محفوظ والی کتاب میں اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اچھا, میں اور آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, آپ کو ایک اچھی شکل دی, ایک صورت دی, آپ کی فطرت بنائی, اور فطرت کے بعد آپ کے اندر فجور اور تقویٰ دونوں داخل کر دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, اب چاہو تو تم شکر کرو اور چاہو تو تم کفر کرو. چاہو تو شکر کرو, چاہو تو کیا کرو, کفر کرو. کفر, اوکے, یس. بھئی یا تو شکر کرو گے یا نہ شکری کرو گے, نہ شکری اس کفر. جی ٹھیک ہے نا, دونوں میں سے کوئی ایک کام کرو گے تم. جی جو بھی تم کام کرو گے تمہارا کام سارا لکھا جائے گا. جی ہر چیز لکھی جائے گی اور وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی جائے گی. جی جیسے جو فائل یہ لے ادیبہ جی اپنی فائل پڑھیں, یہ لے طاہرہ جی اپنی فائل پڑھیں, انور گاندھی صاحب آپ پڑھیں, مونا جی آپ پڑھیں, ہم سب اپنی فائل لکھ کے خود پڑھیں گے. جی کوئی نہیں پڑھائے گا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہمیں ایمان ہے, تو اللہ پہ ایمان کے معنی ہے اللہ کی ذات پر ایمان, اللہ کی صفات پر ایمان. یعنی اللہ کی جو بہت ساری صفات ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ صفات کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کے اندر بھی موجود ہے. انسان رحیم ہے کہ نہیں ہے, رحم کرتا ہے نا. انسان رزق بھی دیتا ہے, جو آدمی کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے تو رزق دیتا ہے نا. انسان شفا بھی دیتا ہے, آپ ڈاکٹر ہو تو آپ کسی کا علاج کرتے ہیں, شفا بھی دیتی ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے عزم سے, اللہ کے اس سے ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. رازق کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, وہ اللہ.
دنیا کے اندر کوئی شخص ہے وہ اس کا وسیلہ بن سکتا ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جی وسیلے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. وسیلہ اس کا ڈاکٹر بن سکتا ہے. لیکن وسیلے پہ بھی ذہن میں رکھیں بہت اچھی طرح سے کہ ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے میں کبھی منع نہیں. اسباب کو اختیار کرنے میں کبھی منع نہیں. میرا یہ اسباب ہے کہ میں اسباب کو اختیار کرتا ہوں کہ میں نے اپنا علاج کرانا ہے. جی میں نے اپنا جیسے فار ایگزامپل جیسے میرا صبح جو ہے کیٹریکٹ کا آپریشن وہ ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ہاں میں نے اپنا وہ کرانا ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ ڈاکٹر بھی اچھا ہے یہ ڈاکٹر بھی اچھا ہے اس سے کرا لو اس سے کرا لو. اب میں نے اسباب اختیار کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر منیرہ شاکر سے کرا لوں گا. میں نے ان کے بارے میں اچھا سنا ہے اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں جا کے ان سے کرا لوں گا. ملا بھی مجھے اچھا لگا. یہ میرا اسباب اختیار. جی لیکن اگر میں اس چیز کے اوپر ہو جاؤں کہ اگر میری آنکھ کا کوئی صحیح کر سکتا ہے تو ڈاکٹر منیرہ ہی کر سکتی اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی. اب میں نے کیا کیا جی شرک کر دیا. میں نے کر جی میں نے اب کیا کر دیا گڑبڑ کر دی کیونکہ میں نے اسباب کو اختیار نہیں کیا بلکہ میں نے اسباب پہ کیا کر لیا یقین توکل کر. توکل کر لیا. اسباب کو اختیار کرنے کا کوئی منع نہیں ہے لیکن اسباب پہ توکل کرنا یہ مسئلہ. جی ہماری جو زندگی میں مسئلہ ہے میرا سوال وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بلاتا نہیں تو ٹیسٹ کیسے ہوتا آپ کو؟ اچھا وہ تو پھر ہمیں سب یاد رہتا. نہیں تو پھر ٹیسٹ ہمیں کیسے بتانے ہوتا؟ کی بھی ضرورت نہیں تھی. بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہم خود ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. مطلب کیا ڈھونڈ لیتے؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے. کیا ڈھونڈتے یہ تو بتائیے بیوی. مطلب کہ اللہ کو ڈھونڈتے نا اللہ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے یہ کون سی چیزیں کیا ہیں. وہ تو اللہ بھی کہہ رہا ڈھونڈا مجھے. اللہ نے تو منع نہیں کیا. ہاں تو لیکن پھر کہاں بتایا ہمیں فیملیئر کیوں کرایا؟ کس چیز سے فیملیئر کیوں کرایا؟ یعنی کہ ہمیں بتایا ہم وہاں موجود تھے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے کووننٹ پاس کیا مطلب لکھا اللہ کے ساتھ اور ہم سب وہاں تھے. پھر ہمیں سے اللہ نے یادداشت لے لی. ٹھیک ہے اللہ نے یادداشت کیوں لی آپ سے؟ فار ایگزامپل مجھے ایک یہی بات بتائیں آپ پورا سال پڑھتی ہیں جی وائوا کے لیے جا رہی ہیں آپ جی جی آپ پورا سال پڑھ رہی ہیں اور آپ وائوا کی بھی آپ نے بہت تیاری کی. جی ٹھیک اب مجھے بتائیے جب آپ کو وائوا کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بکس کیا آپ کے سامنے ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس جو لیے کہ ایگزام ہوتا ہے. جی وہ ایگزام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بکس لے لی نا آپ سے واپس. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سمجھا دیا سب بتا دیا اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا بکس لے لی بکس لے لی واپس. ٹیسٹ کیسے دو گے؟ اگر اللہ وہ بکس آپ کی یادداشت ساری رکھ دیتا تو آپ ٹیسٹ کیسے پاس کر دیں؟ اچھا اوکے اگر اللہ وہ آپ کی ساری وہ لے لیتا تو مجھے بتائیے پھر ٹیسٹ کیسے پاس کرتی ہے آپ؟ جی 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 سمجھ میں آئے گی بات. جی جزاک کیا اللہ سمجھ خیر. میں آئی آپ کو؟ وہ نا سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ہم فیملیئر ہمیں کرایا اور کرا کی یعنی کہ ہم نے وہ پڑھ لیا اور پھر ہم سے یادداشت لے لی تو ہمیں ڈھونڈنا آسان ہے نا. ہمیں وائبا دینا آسان ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ کا ایگزام تو نہیں ہوتا نا. جی اگر لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کا جو وائوا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور وائوا جو ہے اوپن بک پہ اگر ہو جائے تو پھر مجھے بتائیں اس ٹیسٹ کا کوئی مقصد رہا؟ نہیں. وہ ٹیسٹ کا مقصد نہیں رہا نا آپ کا. جی جی آپ صحیح کا ہے. اصل بنیادی تو یہ تھا نا کہ آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے. جی جی تو وہ ٹیسٹ ہونے کے لیے لازم تھا کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا آپ کو جی سب سمجھا دیا گیا اور اس کے بعد وہ آپ سے لے لیا گیا. یس I got it. جزاک اللہ خیر سر. وہ آپ سے پھر لے لیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کرتے. صحیح ہے. تو وہ اس طرح سے تو تھینک یو. ہاں اللہ پر ایمان جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو مزید اس پہ بات کریں گے.
کیونکہ جو ہم نے ایمان کی بات کی، کیونکہ ہم نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا گئے. نجات کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 بنیادی لوازم ہیں. تو اب ہم اس لوازم کو ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے، جس میں سے ایمان کا پہلا حصہ تھا. ایمان کی جب ہم نے بات کی تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، ہم ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلور کریں گے ایمان کے حوالے سے ٹیمپریری طور پہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو ہم نے آج ایمان، اللہ کے ساتھ ایمان پہ بات کی. اللہ کے ساتھ ایمان کی بات کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی صفات پہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ کی ذات اور صفات کے بعد اللہ کے سنن پہ ایمان ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی سنن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، جس طریقے سے کرتے ہیں، اسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ہم نے کسی کے اوپر کوئی فضیلت کی ہے تو تم اس کے لیے کچھ جو ہے نا کوئی تمنا نہ کرو. تم اپنا سوال اللہ سے پوچھو. تمہارا معاملہ جیسے ہماری زندگی میں ہے نا، یار اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ یار ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، یا ان میں ایسی کیا خاص چیز ہے اس آدمی میں کہ یار اس کے اتنے مزے لگے ہوئے. یہ ہم بات نارملی کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے روٹین نہیں ہونے چاہیے. اس قسم کی ہم سے گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اور روٹین بھی نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور ان فیصلوں کو تسلیم کر کے اس کو من و عن دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ڈھالنے کی، چلانے کی، اور پھر اس کو آگے اس کے کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں انسان، اس پہ انسان کو غور و فکر کرنا. تو ایمان کے لحاظ سے ہم حوالے سے چیزوں کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن میں ایک چیز بس آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی میرا کل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری شاید اب چند دن کلاس نہ ہو سکے، کیونکہ وہ میرا کیٹریکٹ کا ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑی سی اس کو تھوڑی سی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. کلاس لینا اور کمپیوٹرز پہ اور اس چیزوں پہ تھوڑا سا اوائڈ ہوگا. تو ہماری چند دن کلاس نہیں ہو سکے گی. لیکن بس دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ جلد ریکوری ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ چند دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اس دوران تک آپ اپنی چیزوں کو پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں. سورہ اثر کو پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ اور تفاسیر کے ساتھ دیکھیں، گیدر سم انفارمیشن، کچھ ڈیٹا گیدر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں سکھائے گا بھی، چیزیں سمجھائے گا بھی، اور آپ کو بہت زیادہ کچھ حاصل بھی ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.